کچھ مہینے پہلے کی بات، 1 گھنٹہ پہلے، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے 32 سال کا نوجوان چل بستا ہے، 1 گھنٹہ پہلے۔ کیا یہ نوجوانوں کی موت ہے؟ نوجوانوں، ہمیں اس بات کی عبرت نہیں دیتی کہ 10 دن پہلے 2 ڈاکٹرز میاں بیوی 2 مہینے شادی ہو کے ہوا، چاہے سبب جو بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر ان کی موت نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے وقت لکھ دیا تھا ان لوگوں کا، چاہے وہ 1 گھنٹے پہلے جانے والے اس نوجوان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر جوڑے کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے بھائی حبیب کا مسئلہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آتی۔ نوجوانوں، یہ بات کو سمجھو، یہ بات کو سمجھو، یہ موت کا شکنجہ ہمارے سروں پر ہمیشہ منڈلا رہا ہے۔ آؤ ہم آپ کو وہ نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ نوجوان، جس نوجوان کی کہانی، جس نوجوان کا واقعہ ہم نوجوانوں کے واسطے ایک بہترین عبرت ہے۔ وہ نوجوان، جو نوجوان ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پر شرک و بدعات کا واویلا مچا ہوا ہے، پورا خاندان بدعات کے اندر ملوث ہے۔ یہ نوجوان پیدا ہوا، ذرا بڑا ہوا، اللہ نے بہترین گلے کی صلاحیت دی تھی، بڑے بہترین انداز سے گلے سے آواز نکلتی تھی۔ جیسے ہی اس کی آواز نکلی، ادھر بہکانے والوں نے، شیطان صفت لوگوں نے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطان صفت لوگوں نے کہا تمہاری آواز اچھی ہے، تم ایک اچھے سنگر بن سکتے ہو۔ لوگوں نے اس کے کانوں میں بات ڈالی۔ پھر وہ نوجوان بھی طے کر لیا کہ میری زندگی میں مجھے ایک پروفیشنل سنگر بننا ہے۔ یہاں تک کہ پوری تیاریاں ہو گئی کہ ایک بڑے پروگرام میں اس کو جانے کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے بڑے بھائی سے اجازت لینی ہے، یہ ساری تیاریوں میں تھا۔ وہ نوجوان کے الفاظ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عید کا خطبہ پڑھنے کے لیے عیدگاہ گیا، وہاں پر کہ مولوی صاحب فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ کی قرات جب کانوں میں پڑی، جب وہ قرآن کی سماعت میں نے کی، تو وہ قرآن کی تلاوت کا انداز، وہ قرآن کی تلاوت کی لحن، وہ قرآن کی تلاوت کا بہترین انداز میرے دل کو بھا گیا۔ اللہ نے میرے دل کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب میں نے طے کر لیا کہ اب میں پروفیشنل سنگر نہیں بنوں گا بلکہ بہترین قاری قرآن بنوں گا۔ الحمدللہ۔ وہ نوجوان کی زندگی، وہ ہمارا چھوٹا بھائی، وہ ہمارے ٹیم کا ایک ممبر، وہ ہمارا لخت جگر، وہ ہمارے ایک جسم کا ایک حصہ، چند دن پہلے ہم سے دور ہوا۔ حبیب، یہ میرا چھوٹا بھائی، گیا وہ دنیا سے۔ جب بھی کسی سے ملتا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی نے کہا جب تم کسی سے محبت کرتے ہو اللہ کے واسطے تو ظاہر کر دو۔ ہم نے دیکھا وہ بندہ کئی لوگوں کے سامنے ہم سے، اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، بھیا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مولوی صاحب میں آپ کے اللہ کے لیے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی نوجوانوں، اس نے دین کو ترجیح دی، اس نے دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کی قربانی دی، اور پھر وہ آیا دین کی طرف۔ کتنے سال؟ 21 سال کا نوجوان، 21 سال کا نوجوان، 6 مہینے ہوئے شادی ہو کر، نکاح ہو کر۔ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی دین کے واسطے۔ وہ چھوٹی عمر کے اندر علم اور اہل علم کا قدردان، وہ علم اور اہل علم کا قدردان، وہ اتنی محنت اور جستجو کے ساتھ لوگوں کو علماء سے جوڑنے والا۔ آس اسلامک اسکالر نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا، اللہ اکبر، آج بھی چل رہا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اس کی ایجاد کی ہوئی یہ سارے نیک کام ہیں، جب تک چلتے رہیں گے اللہ اس کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ بہت ہمت جٹا کر آج کا خطبہ دے رہا ہوں۔ اصل میں پوری ہماری ٹیم کے راتوں کی نیند غائب ہے، پوری ٹیم۔ کیوں؟ آنن فانن، رات کو سوئے، صبح کو خبر آئی کہ ہمارا بھائی ہمارے بیچ میں نہیں، دل دہل گیا، راتوں کی نیندیں غائب ہے، دن کا چین غائب ہے۔ کیوں؟ ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا، وہ بچہ، اس کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے نوجوانوں، کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی میں تم گم ہو کر کہیں آخرت کی قربانی نہ دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو اللہ تمہیں دے دے، کہیں تم آخرت کو نہ بھلا بیٹھو،
کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ پھر کل تمہیں آخرت کے دن پچھتانا پڑے۔ آؤ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی یہی دنیا کی محبت کے متعلق سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ دے دیتا ہے اللہ پھر انہیں۔ جس کو دنیا چاہیے اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جس کو آخرت کے دن اجر چاہیے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، پھر اللہ ان کو آخرت میں دیتا ہے۔ کیا چاہیے ہم کو؟ دنیا چاہیے، آخرت چاہیے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا یا دنیا کے مقابلے میں آخرت؟ کس کی قربانی ہم دینا چاہتے ہیں؟ سمجھ نہیں ہے ہم لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں۔ آؤ سنو، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ خام و خیال میں بیان کر رہا ہوں آپ سنتے چلے جائیں، نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں حق پر مبنی ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یہ حقیقی واقعات پر مبنی باتیں ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس یہ دنیا میں آیا ہے، پھر ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی۔ یہ وقت مقررہ ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسان یہ دنیا سے کب جانے والا ہے، اس کی موت کب آنے والی ہے۔ نوجوانوں ذرا اس طرف توجہ دو، ذرا اس طرف توجہ دو۔ کیا معاشرے کے اندر نوجوانوں کی موتیں ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی؟ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، 1 گھنٹہ پہلے، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے ایک 25 سال کا نوجوان 32 سال کا نوجوان چل بستا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے کیا یہ نوجوانوں کی موتیں نوجوانوں ہمیں اس بات کی عبرت نہیں دیتی کہ 10 دن پہلے 2 ڈاکٹرز میاں بیوی 2 مہینے شادی ہو کے ہوا، چاہے سبب جو بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر ان کی موت نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے وقت لکھ دیا تھا ان لوگوں کا، چاہے وہ 1 گھنٹے پہلے جانے والے اس نوجوان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر جوڑے کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے بھائی حبیب کا مسئلہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آتی۔ نوجوانوں یہ بات کو سمجھو، یہ بات کو سمجھو، یہ موت کا شکنجہ ہمارے سروں پر ہمیشہ منڈلا رہا ہے۔ یہ کسی لمحے ہمیں آ کر دبوچ سکتا ہے، یہ کسی لمحے آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ اے نوجوانوں اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو اللہ کے عبادت میں گزارو، اللہ کی فرما برداری میں گزارو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔ اے نوجوانوں یہ بات کو سمجھو، یہ نوجوانوں کی موتیں ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ موت سے جس کو رستگاری ہے آج ان کی، جو کل ہماری باری ہے۔ لوگوں یہ موت کا شکنجہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ نبیوں تک بھی پہنچی ہے، یہ صحابہ تک بھی پہنچی ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نگل گئی ہے، یہ حقیروں کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ عالموں کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ جاہلوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ جب یہ آ جاتی ہے تو بس آ جاتی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں وہ ہمارا بھائی ہم سے بہت سارے مسائل میں پلان کر چکا تھا، کل 27 تاریخ کو وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے جانے والا تھا، وہ مدینے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی ترتیب میں چل رہا تھا، وہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ علم حاصل کرے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اللہ ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہے، اللہ ہم اس تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے وہ چھوٹے بھائی کے تو درجات کو بلند فرما دے اللہ اس کے ساری بشری لغزشوں کو تو معاف فرما دے اللہ اس کے سارے نیک اعمال کو تو قبول فرما لے اللہ، ہر ون کروٹ اس کی قبر میں اس پر رحمت نازل فرما دے اللہ۔